بریک کے بعد خوش آمدید، اور سیگمنٹ وائز جس طرح آپ کے علم میں ہوگا کہ معززین کا اضافہ ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے تمام ہی مکاتب فکر کے علماء ہمیں جوائن کریں اور بتا سکیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتے تھے، کیا احکامات نبوی ہیں۔ تو بہت سارے جو دینی مسائل ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں، اور 19 رمضان سے لے کے 21 رمضان شہادت داماد رسول مولا علی المرتضیٰ کی جو شہادت ہے، جو ان کی زندگی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ضرور آپ حصہ بنتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہماری سحر اور افطار۔ تو اسپیشل جو ایام جو محرم ایام رمضان ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم ان پہ روشنی ڈالتے رہیں۔ جس طرح ہم نے رحمت کے عشرے پر ہم نے بات کی، مغفرت کے عشروں پر ہم بات کر رہے ہیں، تاک راتوں پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو کوشش یہی ہے، اور اللہ پاک ہماری اس کوشش کو بارگاہ میں رسالت میں قبول عطا فرمائے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں جن معززین نے ہمیں جوائن کیا ہے، دور دراز سے نعت خواں منقبت خواں بھی آ رہے ہیں، آپ ان کی ضرور حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ حافظ محمد احمد نور نے ہمیں جوائن کیا۔ حافظ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ بہت ہی دھیمے اور لہجے میں بات کرنے والے ہمارے علامہ، بہت دور سے آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ علامہ سید رضوان شاہد رضوی صاحب، علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں سید دانیال علی اور برہان علی شاہ، آپ دونوں حاضرین کا بہت شکریہ۔ اور میں چاہوں گی کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حافظ محمد احمد نور کو سب سے پہلے دیجیے۔ حافظ صاحب، آج آپ ہمیں کون سی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جیسا کہ 17 رمضان مبارک کا پروگرام ہے اور یوم بدر ہے، تو اسی حوالے سے ایک کلام کی چیدہ اشعار پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ کہ ہم گھلے ولا جب بھی گئے غار ہیرا میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم گھلے ولا جب بھی گئے غار ہیرا میں، لوٹے تیری خوشبو کے مزے غار ہیرا میں، لوٹے تیری خوشبو کے مزے غار ہیرا میں، اور ویسے تو بغاتا ہوں تیری یاد میں آنسو، ویسے تو بغاتا ہوں تیری یاد میں آنسو، انمول تھے جو اشک بہے غار ہیرا میں، اور تنہائی کے ان رازوں پہ گیا آج بھی پردہ، تنہائی کے ان رازوں پہ گیا آج بھی پردہ، کہ محبوب اور محب کیسے ملے غار ہیرا میں، محبوب اور محب کیسے ملے غار ہیرا میں، لوٹے تیری خوشبو کے مزے غار ہیرا میں۔
سبحان اللہ بہت خوب. اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے تمام ہی مکاتب فکر کے علماء ہمیں جوائن کریں, اور جس طرح تمام ہمارے دیکھنے والے جو ہمارے ویورز ہیں, جو حاضرین ہیں, وہ ہمیں کامنٹ میں اپنے مسائل بتا رہے ہیں, اور سوالات کا سلسلہ بھی ہمارا شروع ہوگا بہت جلد کہ لائیو کال پہ آپ ہمارے علماء سے دین اسلام اور شرعی کیا فرائض ہیں, کس طرح شادیوں کے معاملات اور احکامات نبوی کیا ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گے. علامہ صاحب, ایک سوال اکثر ہمارے سوشل میڈیا کے اسٹرکچر پر گردش کرتا ہے, بچیوں کی شادیوں کے مسائل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا احکامات فرائے ہیں, کیا شرعی فرائض ہیں ماں باپ پر, کس عمر میں, اور آگے کیا مطلب کیسے رخصتی کی جائے بچیوں کی, اور لڑکے کے لیے آج کل کے اس جدید دور میں ہم دیکھ رہے ہیں فرمائشی پروگرام بہت ہیں, تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج پھر دعوت دی. یہ جو مسئلہ ہے یہ در حقیقت فی زمانہ حدیث کی روشنی میں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زنان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور مرد کی جو ہے وہ تعداد کم ہو جائے گی. یہ جو بچیوں کی جو شادی کے جو مسائل ہیں یہ آج سے نہیں ہیں, لیکن آج کل جو ہے وہ زیادہ ڈیمانڈیبل ہو گئے ہیں, اور ڈیمانڈیبل جو ہوئے ہیں وہ در حقیقت ایک, جیسے میں نے گزشتہ پروگراموں میں آپ سے ایک بات کہی تھی کہ تربیت کی جو ضرورت ہے وہ دو لوگوں کو ہے, ایک وہ جو مستقبل کے ماں باپ ہیں اور ایک وہ جو ماں باپ بن چکے ہیں. کیونکہ جب ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو ایک چھوٹا سا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ آپ کا فار ایگزامپل جو ہے وہ میٹرک پاس ہے, آمدنی اس کی کوئی ایسی خاص نہیں ہے, اب اس کی شکل و صورت بھی ایسی ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ بالکل واجبی سی, لیکن جب اس کی ماں جب رشتہ تلاش کرنے جائے گی تو اس کو کم سے کم گریجویٹ لڑکی چاہیے, خوبصورت چاہیے, ایسی کہ جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ دودھ سے دھلی ہوئی جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے بچے کا رنگ جو ہے وہ بھلے کوئلے سے شابہ ہو, لیکن یہ سلسلہ ہوتا ہے, یہ حقیقت یہ مائیں کرتی ہیں, یہ مائیں کرتی ہیں. قطع کلامی کے لیے معذرت, ماں کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہر جیسا, بس اس کے لیے تو لال ہے اس کا. میں وہاں پہ بھی آ رہا ہوں. حدیث کی روشنی میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب کوئی رشتہ آئے تو اس کی تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں, خاندانی نسب یعنی حلال زادہ ہو, مومن ہو, متقی ہو, ماشاءاللہ. دوسری چیز یہ کہ غیرت مند ہو, اپنے ناموس کی حفاظت اور اس کے لیے جو ہے کوئی بھی مراحل طے کر سکتا ہو, یعنی کہ جو ہے معاشی جو روزگار کے مسائل ہیں اس سے عورت کو سامنا نہ کرنا پڑے, وہ خود اتنا قابل ہو. تیسری چیز وہ یہ ہے کہ لڑکی کا صرف دو چیزیں دیکھے, ایک یہ کہ اس کے خاندانی اطوار اور اس کے شرافت, یہ دونوں طرف معنی رکھتی ہے. ہم اس چیز کو چھوڑ کر, ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر مادی چیزوں کی طرف زیادہ آ گئے, مادہ پرستی کی طرف زیادہ آ گئے, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گھر جو ہے یہ 60 گز کا ہے تو کیوں نہ 250 سے اسٹارٹ کیا جائے, تو کم سے کم جو ہے وہ 120 گز پہ تو آگے دنیاوی خواہشات, ٹھیک ہے. اس طریقے کے چھوٹے گھرانوں کی بچیاں قابل قدر سب کچھ ہے. انسان کو جب تک اپنے برابری کی سطح پہ جب تک سلسلہ نہیں ہوگا تب تک, اب اس پہ لوگ اپنے طور پہ اسلام کو بیان کرنے کے لیے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی اگزامپل دیتے ہیں. آپ ملکۃ العرب تھیں, 80,000 فقط ایک کارواں کے اونٹ تھے جس پہ آپ کا سامان تجارت جایا کرتا تھا. اب ان کا موازنہ آپ اپنی کسی لڑکی سے یا کسی معاشرتی کسی لڑکی سے کرنا اخلاقاً آپ کے لیے جو ہے یہ غلط ہے, کیونکہ رسول خدا کی ہر ایک چیز منتخب پروردگار ہے. ماشاءاللہ, بے شک پروردگار نے جو کچھ بھی کیا وہ رسول خدا کے لیے منتخب کیا. حتیٰ یہ کہ رسول خدا نے جس اس معظمہ کے جو ہے وہ کچرا جو پھینکا کرتی تھی
جس کی آپ عیادت کرنے جایا کرتے تھے، اس کو بھی اس لیے چنا کہ وہ اس کی ایک آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے جب وہ مسلمان ہوگی تو وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایگزامپل ہے۔ اچھا علامہ صاحب، سوری فار انٹرپ، آپ نے ابھی جس خاتون کا ذکر کیا، اور اکثر ہم نے نصاب سے لے کر آج ہم جوانی کی دہلیز پر ہیں، ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ کافر ایک عورت تھیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھیں، پھر آپ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ کیا یہ ساتھ کی کسی کتاب سے یہ ثابت ہے؟ ایک کچھ ہی عرصہ پہلے یہاں پر جس نشست پر آپ بیٹھے ہیں، ایک عالم دین کہہ کے گئے کہ یہ ہم نے اور ہمارے کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ بنائی گئی ہیں، اور سیرت نبوی کو اچھا اور مخلص پیش کرنے کے لیے اس کی کوئی تاریخ میں اس طرح کے کوئی ہمیں وہ نہیں ملتے ہیں۔ در حقیقت یہ اس طرح سے ہے کہ تاریخ اسلام جو ہے وہ مختلف مؤرخین نے لکھی ہے، اور وہ تمام جتنے بھی جو مورخ تھے ہر کسی نے اپنے اپنے نظریے کے مطابق تاریخ اسلام ترتیب کی۔ بالکل تاریخ اسلام جو ہے وہ آپ اگر یہ بات جو ہے ثابت نہیں بھی ہوتی ہے تو پھر دینیات میں یہ بات کیوں ہے؟ پہلی بات ٹھیک ہے، یہ ٹیکسٹ بکس کے اندر یہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے بچپن سے، ایسا ہی ہم نے بھی وہیں سے پڑھی، ایسا ہی ایسے ہی ہم نے بھی ابتدا میں وہیں سے پڑھی، اور اس کے بعد پھر جب ہماری فقہ جعفریہ کے اعتبار سے جب اگر بات کرتے ہیں تو فقہ جعفریہ میں ہر چیز کا رجال کے حوالے سے تصدیق کی جاتی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بھی مل رہی اگر تو اس کے اوپر ایک حدیث کی قسم ہوتی ہے جسے کہتے ہیں حدیث صحیح۔ حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر خاموش ہو جانا، کہ خاموش ہو جانا، یعنی اس کا رد کے اوپر کوئی بات نہیں آتی، خاموش ہو جانا، یہاں معاملہ یہ آتا ہے۔ اچھا، جس صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے دعویٰ سے کہہ رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس چونکہ تمام ہی مکاتب فکر کے علماء آتے ہیں تو مزید ہم ان سے کہیں گے کہ وہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، عالم کا کام دعویٰ کرنا نہیں ہوتا، پہلی بات۔ عالم کوئی بھی کسی بھی فقہ کا، مذہب کا یا کسی بھی مسلک کا ہو، عالم جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کو، کیونکہ علم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ملتا جاتا ہے انسان اپنے اندر اتنی عاجزی اور انکساری آتی ہے۔ اگر وہ کوئی بھی شخص کہے، جیسے بہت معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تقاریر مقرر ہوتے ہیں اور تقریروں میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کا چیلنج ہے یا دعویٰ ہے، یہ اس طریقے کی، در حقیقت علمی کمی کے باعث وہ یہ بات کہتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی حزب مراتب کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام ایک بات کہتے ہیں کہ ہم دینی طالب علم ہیں۔ بالکل، وہ دعویٰ نہیں کرتے، وہ دعویٰ نہیں کرتے، نہ دعویٰ کرتے ہیں نہ وہ چیلنج کرتے ہیں۔ اور اسی کی ایک چھوٹی سی اگزامپل امام ابو حنیفہ کی ہے۔ اہل سنت کے پہلے حنفی مسلک کے امام ابو حنیفہ، آپ کا اسم گرامی نعمان تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں یہ بات ثابت آتی ہے کہ انسان، دیکھیں، ایک چھوٹا سا طریقہ کار ہوتا ہے جو عرف عام میں بھی ہوتا ہے اور اس کو عملاً بھی انجام جو خوش نصیب دیتے ہیں، سب نہیں دیتے، خوش نصیب دیتے، اساتذہ یا استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں جب اپنے بزرگ علماء جتنے بھی ہیں ان تمام کی، جس طرح میں قبلہ رضی جعفر صاحب کی جب وہ کہیں مجھے نظر آتے ہیں تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان کی چپلیں جو ہیں، جو وہ نالین پہنتے ہیں، وہ نالین ان کے پیروں میں ڈالنے نہ سکوں تو کم سے کم ان کے آگے رکھوں۔ یہ سلسلہ ہے، اور یہی حزب مراتب کا سلسلہ جو ہے وہ آیت اللہ عظام اور دیگر تمام کا بھی طریقہ کار ہے۔ میں جب گھر سے اپنی بات، میں اس کی، کیونکہ خود پسندی کی بات نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی سی عاجزی کا طریقہ کار ہے کہ جب میں سر پہ عمامہ رکھ کے گھر سے نکلتا ہوں تو واقعاً اپنی والدہ کے پیروں کو ایسے کر کے چوم کے نکلتا ہوں اور جھک کر نکلتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کا درجہ، اور آج میں جو بھی کچھ ہوں اپنی ماں کی دعا کی ثمر ہوں، کیونکہ میری والدہ نے ایک دعا مانگی تھی کہ جب میرا بھائی پیدا ہوا تھا چھوٹا، ہم 4 بھائی تھے اس وقت، تو اس وقت یہ تھا کہ پروردگار تم نے مجھے 4 دیے، کوئی ایک ایسا ہو جس کو میں
وقف امام حسین کروں اس طریقے سے کہ وہ دین کی طرف جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ طریقہ کار تھا. تو اسی طریقہ کار جب یہ مجھے بات پتہ چلی، اور یہ بات مجھے اس وقت پتہ چلی کہ جب میں کافی سال مدارس میں گزار چکا تھا، تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ روزے سے ہیں، آپ اس طریقے سے ہیں، تو جب تک میں آپ یہ اس کا سوال کا جواب ہی دیں گے، کیونکہ میری والدہ ان میں سے ہیں کہ جو اولاد کو مطلب لڑکوں کو یہ گال پہ یا ماتھے پہ پیار ویار کرنا ہے، وہ سلسلہ ہماری نہیں ہے، میری والدہ کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مرد ہو مردوں کے طریقے سے ہو. یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ گھسے چلے آ رہی ہیں اس طریقے سے، یہ نہیں ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ میں اس وقت جامعہ اہل بیت میں پڑھتا تھا اسلام آباد میں. تو میں جب پہلی دفعہ آیا، اس سے پہلے میں کراچی میں پڑھ کر جا چکا تھا، اور تو میں جب وہاں سے آیا تو میری والدہ جو تھیں، جب پہلی چھٹی جب میں کراچی میں تھا تو پہلی چھٹی آیا تھا، تو اس کو وہ روزے سے تھی. نہ وہ مہینے کے شروع کے ایام تھے، نہ آخر کے جس میں سنتی روزے یا نفلی روزے ہوتے ہیں، لیکن وہ روزے سے تھی. میں نے ان سے سوال کیا کہ روزہ کس چیز کا، تو انہوں نے کہا، مجھے جواب نہیں دیا، ٹال گئی. اسلام آباد سے جب میں آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ مصلی پہ تھی، تو میں وہیں پہ بیٹھا. اس کے بعد انہوں نے مجھے دوبارہ میرے ماتھے کو چوما، میرے گال کو چوما. اس کا میں بڑا حیران ہوا کہ میرے شدید طریقے ایکسیڈنٹ ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. اس وقت یہ کنڈیشن نہیں ہے، یہ کیسے اس طریقے سے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اب تو آپ کو بتانا مصلی پہ ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تھا تو میرے والد دعا یہ تھی کہ پروردگار مجھے ایک اور بیٹا دے تاکہ میری جو ہے میرے گہوارے کے چاروں کونے پورے ہوں. سبحان اللہ. اور میرے والدہ کی دعا یہ تھی کہ پروردگار مجھے اور ایک بیٹا انہیں دیا ہے، ان چاروں میں سے کوئی ایک ایسا ہو جس کو میں وقف امام حسین کر سکوں، یعنی وہ دین کی تبلیغ اور دین کے کاموں میں جائے. تو وہ سلسلہ میرا اتفاق سے ہوا. بہت اچھی بات کی آپ نے، اور اسی طرح ہماری بھی یہ دعا ہے کہ آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور یہی ہماری جو مائیں ہیں اپنی اولادوں کی طرح تربیت کرتی ہیں. اور جب ہم تاریخ اسلام میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت ایسی مائیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علی مقام جیسی اولادوں کو جنم دیا. تو اللہ پاک ہمیں اسی ہی طرح ان ماؤں کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں سید دانیال علی کی طرف کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی آگے بڑھاتے رہیں. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمان، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمان. وہاں کوئی سبحان اللہ. سبحان اللہ. عدنان علی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ بہت خوب، ماشاءاللہ. اور ایک اور آخری نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہے برہان علی شاہ. برہان صاحب بسم اللہ. درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی غم کے چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی غم کے چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹ سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹ سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں. اور شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. قلبی ٹکڑوں پہ جن کے پلتے تھے، قلبی ٹکڑوں پہ جن کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. سبحان اللہ، بہت خوب. اور برہان علی شاہ، سید دانیال علی اینڈ حافظ محمد احمد نور، یہ تین نعت خواں اس ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں تھے. آپ تمام حاضرین ان کا نام ہمارے وینس ایچ ڈی کے آفیشیل پیج یا یوٹیوب چینل پر ضرور مینشن کریں. اور کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، میکسیمم کیونکہ دن کم رہ گئے ہیں، میکسیمم آپ ان حاضرین کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آخری عشرے میں ان کو بلوا کے ان کو انعامات سے بھی نوازیں. ذکر رحمت للعالمین چلتا رہے ہماری نسلوں میں بھی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.